آپ سن رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 281، یثرب مقام ہجرت، تیسرا حصہ، یہودیوں کی آمد حصہ دوم اور اوس و خزرج کی آمد حصہ اول۔ کئی صدیوں تک یہود اس علاقے میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے رہے۔ تمام زرخیز زرعی زمینیں ان کے قبضے میں تھیں۔ تجارتی منڈیوں اور بازاروں پر ان کا تسلط تھا۔ تورات کے حامل ہونے کی وجہ سے علم و فضل میں بھی ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ ہم اوس و خزرج کا نسب نامہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے اور قحطان کی ذریت سے تھے۔ ان کا آبائی وطن یمن تھا۔ قارب کے مقام پر جو عظیم الشان بند تعمیر کیا گیا تھا، اس نے ملک کی زرعی معیشت میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یمن میں کوئی دریا نہ تھا۔ خاص موسم میں بارش برستی تھی، پہاڑی ندی نالوں میں پانی بھر کر آتا تھا، اس سے کچھ آبپاشی ہوتی تھی اور باقی پانی سمندر میں کھاری پانی کے ساتھ مل کر ضائع ہو جاتا تھا۔ یمن کے ایک بیدار مغز حکمران نے اس بند کو تعمیر کیا۔ تمام برساتی نالوں کا پانی یہاں آ کر جمع ہوتا۔ یہ 1 فرسخ لمبا اور 1 فرسخ چوڑا تھا۔ یہ سنگلاخ چٹانوں سے بنایا گیا تھا۔ اوپر نیچے اس کے 3 دروازے تھے۔ اس سے نیچے ایک بہت بڑا وسیع تالاب تھا جس سے 12 نہریں نکالی گئی تھی جو ملک کے ہر حصے کو آبپاش کرتی۔ جب ڈیم بھرا ہوتا تو سب سے اونچا دروازہ کھولا جاتا اور اسے پانی نکل کر نیچے ذخیرے میں آتا اور وہاں سے حسب ضرورت نہروں میں چھوڑ دیا جاتا۔ پانی کی سطح کم ہوتی تو درمیانی دروازہ کھولا جاتا اور جب پانی بالکل کم ہوتا تو نیچے والا دروازہ کھول دیا جاتا۔ یہ ڈیم اتنا بڑا تھا کہ موسم برسات میں ذخیرہ کیا ہوا پانی ان کی سال بھر کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ کچھ عرصے تو وہ عنایات ربانی سے لطف اندوز ہوتے رہے اور شکر بجا لاتے رہے، لیکن جب عرصہ دراز اس لطف و نعم میں گزرا تو ان میں سرکشی اور بے رہروی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے نبی مبعوث فرمائے، لیکن شیطان نے ان کو ایسا ورغلایا کہ انہوں نے اپنے مخلص ناصحین کے وعظ و نصیحت کو سننے سے انکار کر دیا اور برملا کہنا شروع کر دیا۔ ما نعرف للہ علینا نعمت قولوا لربکم فَلْيَجِسُ هَذِهِ النِّعْمَةَ عَنَّا إِنِ اسْتَطَاعَ، یعنی ہمیں تو کوئی علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے۔ بے شک اپنے رب کو کہو کہ اگر اس میں طاقت ہے تو جو انعام اس نے ہم پر کیا ہے وہ آئندہ نہ کرے۔ جب ان کی فسق و فجور کی حد ہو گئی تو مکافات عمل کا قانون حرکت میں آیا۔ غضب الہی موسلادھار بارشوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس نے اتنے خوفناک سیلاب کی صورت اختیار کر لی کہ جب اس کی موجیں چٹانوں سے بنے ہوئے اس بند سے جا ٹکرائیں تو ان کو لرزا کر رکھ دیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد پانی کا بڑا ریلا اس کے بھاری بھرکم پتھروں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے گیا۔ اوس و خزرج کے جد اعلیٰ عمرو بن عامر کو جب یقین ہو گیا کہ یہ ڈیم جس پر ہماری خوشحالی کا انحصار ہے مسلسل بے التفاتی کی وجہ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، کسی بھی وقت اس کے ٹوٹنے کا تباہ کن حادثہ پیش آ سکتا ہے اور اس کے ٹوٹنے سے جو تباہی آئے گی اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عمرو بن عامر کے عالیشان محلات اور حویلیاں، اس کی دولت کے ذخائر، اس کے غلبے کے انبار بھی معارم میں تھے۔ اس نے اس سب کو بیچ کر ماں اہل و عیال وہاں سے چلے جانے کا پروگرام بنایا۔ معارب کا عظیم رئیس اگر اس طرح اپنی جائیداد کو فروخت کرتا تو سارے علاقے میں بے چینی کی لہر دوڑ جاتی۔ اس نے اس کے لیے ایک عجیب و غریب حیلہ تراشا۔ اس نے ایک یتیم بچے کی پرورش کی تھی، بڑے لاڈ پیار سے اس کو پالا پوسا تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کی شادی بھی کر دی اور اس کے جملہ خراجات کا خود ہی کفیل ہوا۔ عمر نے اس کو ایک روز اپنے پاس تنہائی میں بلایا اور اسے کہا کہ جب ساری قوم میرے پاس جمع ہو تو میں تجھ سے کوئی بات چھیڑوں گا، یہاں تک کہ تلخ کلامی کی نوبت آ جائے گی۔ جب شدت غضب میں تجھے سخت سست کہوں تو تم بھی مجھے ترکی بترکی جواب دینا، اور جب غصے سے بے قابو ہو کر میں تجھے تھپڑ رسید کروں تو تم بھی اس کے جواب میں مجھے تماچا دے مارنا۔ یہ میرا حکم ہے، اس کی تعمیل تم پر لازم ہے، اس میں میری اور تمہاری بہتری ہے۔ جب قوم کے افراد اس کے پاس جمع ہو گئے تو طے شدہ پروگرام کے مطابق اس نے اس یتیم سے گفتگو کرنا شروع کی۔ بات بڑھتی گئی، یہاں تک کہ غصے میں آ کر عمر نے اس کو گالیاں دینا شروع کی۔ اس نے بھی ذرا لحاظ نہ کیا اور جواب میں گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ عمر نے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ اس یتیم نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو تماچا دے مارا۔ اس وقت عمر نے چلا کر کہا، ہائے ذلت و رسوائی، آج عمر کے فخر اور بزرگی کا جنازہ نکل گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اس جوان کو زندہ نہیں رہنے دے گا، اس کو اس کی گستاخی کا مزہ چکھا کر رہے گا۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا کے اس لڑکے کو قتل ہونے سے بچا لیا۔
لیکن عمر نے غصے میں اعلان کیا، بخدا میں اس شہر میں نہیں رہوں گا جہاں میرے ساتھ ایسا کیا گیا ہے، میں اپنے تمام اموال کو فروخت کر دوں گا اور یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ لوگوں نے اس کی برہمی کو غنیمت جانا، دھڑا دھڑ اس کے مکانات، بنگلے، حویلیاں، اس کی غیر منقولہ اور منقولہ سامان خریدنا شروع کر دیا۔ بنی اسد قبیلے کے چند خاندانوں نے عمر کی اقتدا کرتے ہوئے اپنی جائیدادیں فروخت کر دی اور وہاں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب عمر اپنے اموال بیچنے سے فارغ ہوا تو اس نے لوگوں کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ ترک وطن پر آمادہ ہو گئے اور جو باقی رہ گئے طوفان آیا اور انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی پر اللہ کے حضور معافی کے خواستگار ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔